السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کا میزبان جاوید بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مانی بھائی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف۔ مانی بھائی، ملک کی سیاست پر تو ہم لوگ اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کے موقف سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج علاقائی سیاست پر بات کی جائے، یعنی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ مجھے اپنے چینل پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے لیے نوازش ہے آپ کی۔ دیکھیں بھٹی صاحب، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، ہمارے ضلع میں ایک طویل عرصے سے 3 برادریاں مسلسل حکومت کرتی آ رہی ہیں۔ نمبر 1 مولانا برادران، نمبر 2 میاں خیل برادران اور نمبر 3 کنڈی برادران۔ یہ تینوں پارٹیاں متعدد مرتبہ صوبائی اور مرکزی حکومت میں رہ چکے ہیں۔ علیزئی برادران کسی نہ کسی دور میں حکومت کا حصہ ضرور رہے ہیں، لیکن یہ 3 برادریاں باری باری کئی مرتبہ حکومت میں رہ چکے ہیں، یعنی ان تمام لوگوں کو ایک سے زائد مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان پر حکومت کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ انتہائی چھوٹا ضلع ہے، تو اتنے چھوٹے شہر میں اتنی بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے بار بار حکومت کی ہے، تو ایسے میں شہر کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ یعنی میرا خیال تو یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ میرے خیال سے 0/0۔ بھٹی صاحب، میری عمر تقریباً 30 سے 35 سال ہوگی، اس میں سے آپ پہلے 15 سال نکال لیں، باقی 20 سال کی بات کرتا ہوں میں آپ کو۔ ان 20 سالوں میں میں نے اس شہر کو بالکل ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج سے 20 سال پہلے جیسا یہ شہر تھا آج بھی ویسا ہی ہے، بلکہ 20 سال پہلے تو شہر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ٹریفک لائٹس موجود تھی، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بھٹی صاحب، آپ اس شہر کی بدحالی اور ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج کے جدید دور میں رہنے کے باوجود پورے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں کہیں بھی کوئی ٹریفک سگنل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یعنی جس پورے کے پورے شہر میں کہیں بھی ٹریفک سگنل تک نہیں ہے، اس شہر کی ٹریفک کا نظام کیسا ہوگا؟ یہ اندازہ آپ خود لگائیں۔ اب آپ بتائیں کہ کہاں ہے میرے شہر کے MNA MP اور کہاں ہے اس شہر کی ٹریفک پولیس اور کہاں ہے اس ادارے کے سربراہ؟ کہاں ہے میرے وطن کے، میرے اس شہر کے وہ ذمہ داران جو ٹریفک نظام کے نام پر کروڑوں روپے لیتے ہیں؟ اور یاد رہے بھٹی صاحب کہ میں صرف آپ کو سٹی کی بات کر رہا ہوں، تحصیلوں کو آپ چھوڑ دیں، تحصیلوں کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ بھٹی صاحب، جتنا چھوٹا یہ شہر ہے، اگر کسی بھی لیڈر نے مخلصی سے صرف 1 5 سالہ بھی اس شہر پر توجہ دی ہوتی تو آج یہ شہر ایک مثال بن چکا ہوتا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ کئی مرتبہ یہ شہر بیچارہ صوبائی اور وفاقی وزیر ملنے کے باوجود بھی ترقی نہیں کر سکا۔ ہاں، 2013 میں گنڈاپور برادران کی انٹری کے بعد کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر۔ دیکھیں بھٹی صاحب، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو، اور نہ ہی کسی پارٹی سے کوئی ذاتی اختلاف ہے۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں صرف اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ جو بھی امیدوار عوام سے ووٹ لے کر طاقت میں آتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں کیوں بھول جاتا ہے، بس یہ اختلاف ہے میرا۔ مانی بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جی بھٹی صاحب، میں اپنی بات پوری کر لوں، آخر میں آپ کو اس بات کا جواب ضرور دوں گا۔ تو بھٹی صاحب، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہی اپنی ذمہ داریاں کیوں بھول جاتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے جس طریقے سے یہ لوگ عوام سے آدھی راتوں کو جا کر ووٹ مانگتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے،
الیکشن سے پہلے ان سب کے لنگر خانے کھل جاتے ہیں اور الیکشن گزرتے ہی عوام کے لیے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ کون سی سیاست ہے؟ میرا اختلاف کسی کی ذات سے نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، بلکہ میرا اختلاف صرف اس دوغلے معیار سے ہے۔ بھٹی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو آپ نے ووٹ دے کر کامیاب کروایا اور اگلے 5 سال کے لیے کرسی پر بٹھایا ہے، اور ان 5 سالوں میں اس نے صرف اپنی عوام کی شادیوں اور جنازوں میں شرکت کے سوا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، اور ایسے آدمی کو اگر آپ دوبارہ ووٹ دیتے ہیں تو غلط وہ نمائندہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غلط آپ ہیں۔ اور میری ایک بات آپ سن لیں بھٹی صاحب، کہ کسی بھی منتخب نمائندے کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی شادی یا جنازوں میں شرکت کرے۔ اگر اخلاقی طور پر آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ چیز اس کی ذمہ داری میں ہرگز نہیں آتی۔ منتخب نمائندے کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی عوام، اپنے علاقے کے مسائل حل کرے، جو کہ اس کی اخلاقی، قانونی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی بھی منتخب نمائندہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو بالکل اس کو پھر سے عوام سے ووٹ مانگنے کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے، اور اگر ایسے شخص کو آپ ووٹ دیتے ہیں تو پھر غلطی پر آپ ہیں۔ کیونکہ بھٹی صاحب، کوئی بھی ظلم تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک اس کے خلاف مزاحمت نہیں ہوتی۔ جس دن مزاحمت سامنے آنا شروع ہو جائے گی، اسی دن سے ظلم کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ بصورت دیگر آپ اور ہم یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، اور یہ لوگ جو کہ ہمارا اور آپ کا ووٹ لے کر طاقت میں آتے ہیں، یہ ایسے ہی شاہانہ زندگیاں بسر کریں گے۔ بھٹی صاحب، اصل تبدیلی تب آئے گی جب ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ تمام بڑے بڑے سیاسی لوگ، بڑے بڑے افسران، جو کہ عام آدمی کو ملنا تو بہت دور کی بات، ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، ان لوگوں کو یہ بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں، جن کی قیمتیں کروڑوں میں ہیں، ہم نے لے کر دی ہیں، اور ان میں جلنے والا پیٹرول بھی ہم ہی ڈلوا کر دیتے ہیں۔ ان کے گھروں کے اخراجات، ان کے بجلیوں کے بل، ان کے بچوں کی تعلیم کی فیسیں، یہ سب ہم ادا کرتے ہیں۔ تو بھٹی صاحب، جس دن اس ظلم کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جائے گی، اس دن سے تمام مسائل کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں یہاں ایک بار پھر اپنی تمام سیاسی پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی بھی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور خوب طریقے سے نبھائیں۔ بھٹی صاحب، آپ نے علاقائی سیاست سے متعلق جو سوال کیا تھا اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور درمیان میں آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھاتے۔ تو بھٹی صاحب، اس پر میں آپ کو ایک علیحدہ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا تاکہ آپ کو میں وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دے سکوں۔ تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ مانی بھائی آپ کا، اور بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کیا ہے، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان جاوید بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔